بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہل جاتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آدمی دو ہو جائیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: محبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جھوٹ بھی دراصل منافقت کا ہی ایک حصہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے کسی کا عیب دیکھا اور پھر اس کی پردہ پوشی کی تو گویا اس نے ایک مردہ انسان کو زندہ کر دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ تو اس میں اس کی اپنی ہی مرضی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے اپنے نفس کے عیب دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہی جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عالم کو دیکھو کہ وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو یہ جان لو کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے، اور میٹھی بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے، پھر اللہ پاک پھر دوبارہ منہ موڑ لیتا ہے۔ جب تیسری بار وہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، بدتر ہے وہ شخص جو جلدی غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔